آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلوب سے کیا مراد ہے۔ اسلوب کا تصور اردو زبان و ادب میں بہت زیادہ پرانا نہیں ہے بلکہ نسبتاً نیا ہے، جبکہ مغرب کے اندر اسلوب صدیوں سے رائج ہے، لیکن ہم اردو زبان میں زبان و بیان، انداز تحریر، انداز سخن، طرز تحریر اور رنگ سخن وغیرہ جیسی اصطلاحوں کو اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ منظر عباس نقوی اپنی کتاب اسلوبیاتی مطالعے میں لکھتے ہیں کہ اسلوب سے مراد کسی انشا پرداز کا وہ مخصوص فنکارانہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے وہ اپنے خیالات اور احساسات قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ اسلوب کی تعریف نثر اور شعر دونوں کے لیے ہے، کیونکہ نثر اور شعر میں فرق ہے، اور یہ کہ نثر میں لکھنے والا سوچے سمجھے خیالات اور بیانات کو پرائیہ انداز میں لکھتا ہے، یعنی اپنے بات کو جو اس کے ذہن میں آ رہی ہے وہ سوچے سمجھے خیال کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شعر کے اندر اس کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں خود بخود خیال آتا ہے، تصور ہوتا ہے، اور وہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کو شعر کے اندر تحریر کر دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر ضیاء الدین اپنی کتاب اسالیب نثر پر ایک نظر اس میں تحریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلوب میں الفاظ کی ترتیب اور انتخاب کا سلیقہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی پر اسلوب کا دار و مدار بھی ہے۔ اب ہم کچھ انگریز مفکرین کی تحریروں سے دیکھتے ہیں کہ اسلوب کیا ہے۔ انگریزی میں اسلوب کو سٹائل یا گرینڈ سٹائل کہا جاتا ہے، اور اسلوب کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے وہ ہے بوفان کا، جو کہ ایک مشہور مفکر اور فلسفی گزرے ہیں۔ بوفان نے اسلوب کے بارے میں کہا تھا کہ سٹائل از مین ہمسیلف، یعنی کہ انسان کے لکھنے کا انداز دراصل وہ خود انسان ہے، یعنی انسان کے لکھنے کے انداز میں اس کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایمرسن نے اسلوب کو لکھنے والے انسان کے ذہن کی آواز قرار دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اے مین's style is his mind's voice. A man's style is his mind's voice. سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی مصنف کے لکھنے کے انداز کو یا طریقے کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔